نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے آغاز ہی کے اندر اس قرآن کے حق ہونے کو بیان فرمایا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اس بات میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو تمہارے پاس کتاب ہے، یہ جو کتاب ہے قرآن، لا ریب فیہ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس بات میں شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور ہدی للمتقین، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم اللہ کے قرآن کے ساتھ جب تک نہیں جڑیں گے، نہ دنیا سنورے گی نہ آخرت سنورے گی۔ اس لیے دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل اللہ تعالیٰ ہی نے فرمانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمارے ذمہ کام لگائے ہیں۔ ان کاموں میں سے سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کو سمجھیں، ہم اللہ کے قرآن کو سمجھیں اور اللہ کے قرآن کو جو ہے سمجھ کر اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ جب ہم اللہ کے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، سیکھیں گے، اس کے ترجمے کو، اس کے معنی کے اندر غور و تدبر کریں گے، تو یقینی طور پر جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو اللہ نے ہمیں قرآن کریم کے اندر عطا فرمائے ہیں، ان احکامات کو سیکھ کر پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح ان احکامات کو پورا کر کے دکھایا، ویسے ہم پورا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ راضی ہوں گے۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو پھر دنیا بھی بنتی ہے بھائیوں، آخرت بھی بنتی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہم اللہ کے قرآن کو سینے سے لگائیں اور غور و تدبر کریں اس کے اندر، اور پڑھیں، اس کو سیکھیں، انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہوگا۔ تو آج ہم جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے سورۃ البقرہ کا عمل۔ جس گھر کے اندر جادو ہو جائے، جس گھر کے اندر جادو ہو جائے، اور جس گھر کے اندر اسیب ہو جائے، جس گھر کے اندر جو ہے سایہ ہو جائے، جس گھر کے اندر جو ہے جنات بسیرا کر لیں، اور جس گھر کو جو ہے پریشانیوں سے جادوگروں نے جو ہے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہو، تو یہ جو سورۃ البقرہ ہے یہ سخت سے سخت جادو کو جو ہے توڑ کر جو ہے ریزہ ریزہ کر دیتی۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ یہ جو قرآن ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے تو پہاڑ بھی اس کی ہیبت سے جو ہے ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ تو اس لیے یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو اسی کی یہ سورۃ البقرہ، اسی کتاب کی سورۃ البقرہ یہ جادو کے لیے زبردست یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس کو روزانہ 24 گھنٹوں میں ایک بار پڑھ لیجئے اپنے گھر کے اندر۔ اگر کاروبار کے اندر جو ہے جادو کی وجہ سے پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، اور کاروبار بند ہو چکا ہے، تو سورۃ البقرہ کا اہتمام کیجیے۔ اگر کوئی کام رکا ہوا ہے اور سال ہر سال سے سر توڑ محنت کرنے کے باوجود، سر توڑ
فکر اور کوشش کرنے کے باوجود وہ کام نہیں ہو رہا، سورۃ البقرہ کا اہتمام کیجئے۔ انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کی وجہ سے رکے ہوئے تمام کے تمام کام اللہ تعالیٰ بنائے گا، بگڑی اللہ تعالیٰ بنائے گا اور اللہ تعالیٰ زندگی کو سنواریں گے، اور گھر کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمتوں اور برکتوں کو نازل فرمائیں گے۔ تو اس لیے سورۃ البقرہ 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے ایک بار ضرور پڑھی، چاہے رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیجئے، چاہے دن کو کسی وقت پڑھ لیجئے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عشاء کے بعد اس کو یکسوئی کے ساتھ سارے گھر کے افراد جو ہے جمع ہو کر وہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی گھر کے اندر سے جادو، عصیب، سحر، جنات، سایہ ہر چیز ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا چینل مولانا عمران قرآنی وظائف آفیشل، اس کو سبسکرائب بھی کیا کیجئے اور لائک بھی کیا کیجئے اور اس کو شیئر بھی کیا کیجئے اور ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ ہمارے اس چینل سے آپ کو جو ہے بالکل قرآن و سنت کے مطابق جو ہے رہنمائی ملے گی۔ انشاءاللہ جس رہنمائی کو آپ انشاءاللہ حاصل کر کے دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔